نستعین اما بعد تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم۔ ابتدائے عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بیہقی میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل کو حضرت آدم کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا، بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے تو حضرت خلیل اللہ نے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی اعانت و مدد سے تعمیر شروع کی۔ مفصل قصہ کلام اللہ میں مذکور ہے۔ تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بنائے ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قدم آدم سے کچھ زیادہ 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی۔ مرور زمانہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا، نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اسی لیے قریش کو اس کی تعمیر کا اس سے نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسائے قریش اس پر متفق ہو گئے تو بیت اللہ کو منہدم کر کے اثر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمر مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ سب کسب حلال ہو، زنا، چوری، سود، غداری وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ، اور اس خیال سے تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے گا اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے گا۔ اسی اجتماع میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تخت خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا، ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ پھاولا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں۔ یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا، رات انتظار کرو، ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوتی ہے تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی کہ ولید صحیح و سالم پھر فاولہ لے کر حرم محترم میں آ پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئی، سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہوئے، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد نمودار ہو گئی۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر فاولہ چلایا تو دفعتاً تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے۔ انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ پتھر جمع کر کے
تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلواریں کھنچ گئی، لوگوں جنگ و جدال اور قتل و قتال میں آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے، کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سن رسیدہ تھے، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا اس کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے رائے پسند کیا۔ صبح ہوئی تو تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں پہ بے ساختہ یہ نکل آئے، اس کا ترجمہ ہے، یہ تو محمد امین ہے، ہم اس کے حکم کو بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہے۔ آپ نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی، اور جب سب کے سب اسی چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنے جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے ازسر نو تعمیر کیا، اور اس حجاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین و آخرین میں جس کے ظلم و تعدی کی کوئی نظیر نہیں۔ تفصیل کے لیے کتب تاریخ ملاحظہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔